اور یہ پوری سٹوری اور یہ پوری کہانی صرف خیالاتی ہے۔ دوستو یہ ایوولوشن والا نظریہ صرف انہی لوگوں کا ہے جو کسی خدا کو نہیں مانتے اور کسی خدا پر یقین نہیں رکھتے۔ خود امریکہ کے 20 سے 30% لوگ اس تھیوری کو نہیں مانتے۔ انسان کی تخلیق کے بارے میں اگر مذہب میں دیکھیں اور خاص طور پہ اسلام میں دیکھیں تو قرآن مجید سورۃ السجدہ آیہ نمبر 7 میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، اور پھر ایک دوسری جگہ سورۃ الحجر آیہ نمبر 29 میں دیکھیں، اس آیت سے صاف صاف پتہ چلتا ہے کہ جو سب سے پہلے انسان اس دنیا میں پیدا کیا گیا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور اسلام کا نظریہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو براہ راست پیدا کیا ہے، اور حضرت آدم پہلے انسان تھے اور کامل انسان تھے۔ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے، اس انسان کو تمام جانداروں پر برتری حاصل ہے۔ کچھ مسلمان مفکرین کی رائے یہ ہے کہ یہ ارتقاء ہوا ہے لیکن انسان میں نہیں ہوا، بلکہ دیگر جانداروں میں یہ ارتقاء ہو سکتا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں دیگر جانداروں کے بارے میں صراحت سے کچھ نہیں کہا گیا۔ قرآن کئی مقامات پر انسان کی تخلیق کو مراحل کے ساتھ جوڑتا ہے، جیسے نطفہ، علاقہ، مدغمہ وغیرہ۔ بعض لوگ اسے ہی ارتقاء کی قسم سمجھتے ہیں، مگر دراصل یہ انسان کا انفرادی پیدائشی عمل ہے، پوری اسپیشیز کا نہیں ہے۔ دوستوں اس ڈارون کے نظریے اور اسلام کے اندر کافی تضاد ہے۔ جیسے ڈارون کا نظریہ یہ کہتا ہے کہ انسان بندر جیسے کسی انسیسٹر سے وجود میں آیا ہے، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ انسان کو براہ راست مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ مقصد اور شعور میں بھی اختلاف ہے۔ ڈارون کا نظریہ ایک بے مقصد، غیر شعوری، فطری عمل پر مبنی ہے، جبکہ قرآن کے مطابق انسان کی تخلیق ایک شعوری، بامقصد اور الہامی فیصلہ ہے۔ روح کا تصور، قرآن انسان کو صرف حیوانی جسم نہیں بلکہ روحانی وجود بھی قرار دیتا ہے، جبکہ ارتقاء صرف جسمانی ترقی کو ہی دیکھتا ہے۔